انشورنس شریعت میں کیوں حرام ہے؟ ارضاء عقل و نقل، مختصر مثالوں سے تکافل اور انشورنس حرام کہاں ہے؟ یہ تو جب ہم کہیں جب انشورنس حرام ہو، ہم تو نہیں کہتے حرام۔ اصل میں انشورنس جو ہے نا، یہ شروع ہی اسپین سے ہوئی تھی، مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ اسپین کے ساتھ بحر الکاہل ہے اور دوسرا سمندر ہے، کیا نام ہے اس کا، اوقیانوس ہے۔ بڑے بڑے جہاز ٹکرا کے ختم ہو جاتے تھے۔ اسپین میں مالکی فقہا تھے، وہ کہتے تھے جہاز پہ کروڑوں کا سامان جاتا ہے، افراد جاتے ہیں، جا کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور لڑائیاں ہوتی تھیں کیونکہ ہالینڈ کے جو قزاق اور ڈاکو تھے یہ جہازوں کو ڈبو دیتے تھے، جہاز اپنا قریب لا کے قبضہ کر کے مسلمانوں کو مار کے پھینک دیتے تھے، کبھی وہ مارتے تھے۔ یہ تھی بحری جنگیں۔ اسی لیے فرنگی اصل میں ہالینڈ کے جو انگریز تھے انہیں گوروں کو کہا جاتا، فرنگی نیلی آنکھوں والے، سب بلو آئیز تھی نا، اور یہ پھر سمندروں کے ذریعے حملہ کرتے تھے ہندوستان میں گجرات میں۔ اسی لیے اردو زبان میں آپ دیکھیں نا تو یہ بالٹی، یہ لفظ کیا ہے؟ چابی، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہالینڈ کے ہیں، یہ ڈچ زبان سے اردو میں آئے، کیونکہ بالٹیاں بحری جہازوں میں کام آتی تھی نا، تو یہ ڈچ زبان کا اثر ہے۔ تو گجرات میں جو آتے تھے تو گجرات میں تغلقوں نے، خلجیوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے ان قزاقوں ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے۔ یہ ڈاکو اسپین کے مالکی مسلمانوں کے جہاز لوٹ لیتے تھے، وہاں پھر علماء نے مشورہ کر کے کہ جہاز کو انشورڈ کیسے کیا جائے، پیسے کس طرح، پھر حکومت، پھر تکافل، پھر تجارت، پھر یہ ساری چیزیں وہاں سے اصل میں چلی تھی۔ جب انگریزوں کے یہاں یہ نظام آیا ہے تو انہوں نے اس میں سود کو ڈال دیا، بینکنگ کو، تب مسلمانوں نے کہا یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ نہ ہو سود کا نظام تو ہم اب بھی اسے جائز سمجھتے ہیں۔ گورنمنٹ اپنی پالیسی جاری کرے کہ ہر آدمی مثلاً وہ کہتے ہیں 100 روپے جمع کرو اپنی انشورنس کے، یہ پیسہ آگے جا کر وہ تجارت میں لگائیں، تجارت سے جو نفع آتا ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائے۔ گورنمنٹ کہے کہ مثلاً شعیب نے اب تک اس سال میں 10,000 روپے جمع کرا دیے اپنی انشورنس کے، یہ انشورڈ ہے اور یہ پیسہ تجارت میں لگا ہے، اگلے سال اس کے 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، اتنے گورنمنٹ نے ڈال دیے، یہی پیسہ انشورڈ ہے۔ اس کے لیے کس چیز کی انشورنس ہے؟ اس کی گاڑی کی انشورنس ہے، اس کے دانتوں کی ہے، اس کے آنکھوں کی ہے، یہ ہارٹ اٹیک ہے، میڈیکل وغیرہ وغیرہ، اتنا ہی پیسہ اسے گورنمنٹ دے دے گی، یہ جائز؟ کس نے ناجائز کہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نظریاتی کونسل ساری کی ساری پولیٹیکل بنا دی ہے نا، پالیٹکس کی بنیاد پہ۔ اب وہاں اہل علم تھوڑے ہی ہیں، 2-4 آدمیوں کو چھوڑ کے۔ ماشاءاللہ جو چیئرمین ہے نظریاتی کونسل کے، اللہ تعالیٰ سلامت، بڑا علم اللہ نے دیا ہے، بہت علم اللہ نے دیا ہے انہیں۔ اب وہ چلے جائیں گے پھر وہ سیاسی اپوائنٹمنٹس ہے نا، تو پالیٹکس نے اس طرح دین کو تباہ کیا، وگرنہ اہل علم ہو تو پھر تو کوئی